والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهاديين المهديين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی، مذہب انفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ولی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حمد ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جمعۃ المبارک کا یہ عظیم دن ہے۔ دعا اللہ کریم اس دن کے صدقے تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربلندی عطا فرمائے اور تمام مستحقان رسول کو نصف و نابود فرمائے۔ عزیز دوستو، ہر زمانہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ میرے حضور کا ہے۔ میرے آقا کی نبوت اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بھی ہیں، شفیع المذنبین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ آپ کسی ایک فرد کے لیے نہیں بھیجے گئے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں بھیجے گئے، کسی ایک خطے کے لیے نہیں بھیجے گئے، کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے، کسی ایک شہر کے لیے نہیں بھیجے گئے،
اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے تو کل کائنات کے لیے بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے میرے آقا رحمت بن کے آئے اور پوری کائنات کے لیے آپ رسول بن کے آئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے حبیب فرما دیجیے میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، تم سب کی طرف، چاہے نباتات ہو، چاہے جمادات ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے خشکی ہو، چاہے تری ہو، چاہے پستی ہو، چاہے بلندی ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، کوئی بھی رب کی مخلوق ہو، اللہ نے کل کائنات کے لیے اپنے حبیب کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اور ایسا رسول جو رسولوں کی جان ہے، ایسا نبی جو نبیوں کا ایمان ہے، ایسا پیغمبر جو پیغمبروں کی شان ہے، ایسے خاتم النبیین بن کے آئے کہ آپ کے آنے سے نبوت کے تمام پہلو مکمل ہو گئے، نبوت کے تمام باب مکمل ہو گئے، نبوت کی تمام جو ضروریات تھی مکمل ہو گئی۔ رب نے اعلان کر دیا محبوبہ، میں رب اعلان کر رہا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ ایسے اللہ کے رسول ہیں کہ آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آ سکتا ہے، آپ اتنی بلند شان والے حبیب ہیں، آپ کے بعد کوئی حبیب نہیں آ سکتا، ایسی عظمت والے نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ایسی شان والے رسول ہیں، آپ کے پاس کوئی رسول نہیں آ سکتا، خاتم النبیین۔ اے حبیبہ، ہر نبی کے بعد لوگوں کو زمانے کو ضرورت رہتی تھی پھر کوئی نبی آئے آ کر ہماری ہدایت کا سرچشمہ بنے، ہماری رہنمائی کرے، ہماری رہبری کرے، لیکن حبیبہ جب آپ کو بھیج دیا ہے تو قیامت تک قرآن بھی چلتا رہے گا، آپ کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اور ہمارا اپنے نبی کے ساتھ تعلق جو ہے وہ جسم کا تعلق نہیں، وہ جسم کا تعلق نہیں، ہمارے آقا سے دل کا تعلق ہے، کیونکہ ہمارے آقا ہمارے جسم میں نہیں رہتے، ہمارے دل کے اندر رہتے ہیں، کیونکہ عشق جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر مقام بناتا ہے۔ اس لیے تو جب دل میں محبت رسول بیٹھ جاتی ہے تو جسم کو امیہ بن خلف جیسے حضرت بلال کی جسم کو جتنی مرضی تکلیف دیتے رہے، جتنی مرضی کوڑے مارتے رہے، جتنے مرضی ان کے اوپر پتھروں کے رولت پھیرتے رہے، ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھوکتی رہے، دل اور زبان سے پھر بھی صدا محمد محمد کی آتی رہے گی، کیونکہ وہ بتا دیتے ہیں کہ جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ جسم میں نہیں رہتے، وہ دل میں رہتے ہیں۔ وہ کس میں رہتے ہیں؟ کس میں رہتے ہیں؟ میرے آقا کہاں رہتے ہیں؟ میرے آقا کہاں رہتے ہیں؟ دل میں رہتے ہیں۔ اور دل جو ہے یہ گھر ہے میرے محبوب کی ذات کا، یہ دل جو ہے یہ نگر ہے میرے محبوب کی ذات کی۔ جب دل اللہ نے اندر محفوظ رکھا، اتنا محفوظ رکھا، اس کے اوپر کئی پردے بنا دیے، ہڈیوں کا پردہ، گوشت کا پردہ، پوست کا پردہ، پھر ٹیشوز کا پردہ، پھر سکن جلد کا پردہ، اللہ نے کئی پردے ڈال کر اس دل کو محفوظ رکھا۔ فرمایا کہ دل کو اس جگہ پہ رکھ رہا ہوں محبوبہ، اس جگہ پہ رکھ رہا ہوں کہ چوٹ لگے تو جسم کو لگے، دل کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ دل میں آپ جو رہتے ہیں، دل میں آپ جو بستے ہیں، اور دل کو اتنی قوت دے دی کہ دل دھڑکے گا تو جسم چلے گا، دل بند ہوگا تو جسم بند ہوگا۔ دل بند ہو گیا، آنکھیں بند ہو گئی، دل بند ہو گیا، ہاتھ بند ہو گئے، دل بند ہو گیا، قدم بند ہو گئے، دل بند ہو گیا، زبان بند ہو گئی، دل بند ہو گیا، سوچوں کا جہان ختم ہو گیا، تصورات کا جہان ختم ہو گیا، تخیلات کا تصور ختم ہو گیا، ہر چیز ختم ہو گئی۔ رب نے کہا محبوبہ آپ کو اس مقام پر رکھ رہا ہوں، اس مقام پر آپ کی محبت کو رکھ رہا ہوں کہ جو دھڑکتا رہے تو آپ کے نام کے ساتھ دھڑکتا رہے گا۔ عاشقوں کا دل دھڑکتا ہے تو محبوب کے نام کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ عاشقوں کا دل کن کے نام کے ساتھ دھڑکتا ہے؟ کن کے نام کے ساتھ دھڑکتا ہے؟ آقا کے نام کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ ہم نے دل میں کسی غدار کو نہیں رکھا ہے، اللہ کے ہم نے محبوب پروردگار کو رکھا ہے۔
اور جو لوگ دل کے اندر زبان سے نعرہ لگائیں عشق رسول کا اور دل میں غداروں سے کہیں کوئی بات نہیں، وہ بھی ہمارے ہیں، وہ بھی ہمارے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے رہو، صلح کلیہ سے چلو، نرم گوشے سے چلو۔ بات یہ ہے ہم گنہگار کے ساتھ تو نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں، شیعکار کے ساتھ تو نرم گوشہ رکھ سکتے ہیں، مگر نبی کے غدار کے ساتھ نرم گوشہ نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ نبی کے غدار کے ساتھ نرم گوشہ، کیونکہ میرے نبی کسی ایک فرد کے لیے نہیں آئے، اللہ نے تو کل کائنات کے لیے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ امام احمد سے کسی نے مسئلہ پوچھا، امام احمد بن حنبل سے کسی نے مسئلہ پوچھا، آپ بتائیں قیامت کے دن اگر عیسائی جنت میں چلے گئے تو مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے کہا مسلمان پھر بھی جنت میں جائیں گے، مسلمان پھر بھی جنت میں، کیونکہ مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور مسلمانوں کو اللہ نے جو مذہب عطا فرمایا جو دین عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ کے سب فرشتوں پر، اللہ کے سب رسولوں پر، اللہ کے سب کتابوں پر۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان اللہ رب العزت کے تمام کتابوں پر ہے، اللہ کے تمام رسولوں پر ہے، اللہ کے تمام فرشتوں پر ہے۔ کہا کہ اگر عیسائی جائیں گے تو مسلمان بھی ساتھ جائیں گے۔ سوال کرنے والے کا یہودی، آپ نے فرمایا یہودی جائیں گے تو مسلمان پھر بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ مسلمان تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ کہنے کہ اگر مسلمان گئے، فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو اللہ نے جنت میں بھیجا، نہ یہودی جائیں گے نہ عیسائی جائیں گے، نہ یہودی جا سکتے جنت میں، نہ عیسائی جا سکتے ہیں۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، ایمان والو یہودی عیسائی تمہارا یار نہیں ہو سکتا، تمہارا یار۔ جب مسلمان کا یار نہیں ہو سکتا تو رب کے یار کا یار کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب کا دوست کیسے ہو سکتا ہے جب وہ مومن کا دوست نہیں ہو سکتا، مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا؟ اور نبی کا جو دشمن ہے وہ بدترین کافر ہے، نبی کا جو دشمن ہے وہ بدترین کافر ہے، ان سے نرم گوشہ رکھنے والا بھی اسی طریقے سے بدترین ہو جاتا ہے، اور جو نبی کے یاروں سے محبت کرنے والا وہ بہترین مسلمان ہے، اور ان سے تعلق رکھنے والا بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے یاری لگائی، حضرت ابوبکر صدیق نے رب کے یار کو اپنا یار بنایا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرا خلیل ہے تو صدیق ہے، صدیق میرا دوست ہے، صدیق میرا حبیب ہے، صدیق میرا وفادار ہے، صدیق میرا جانثار ہے۔ جہاں جہاں میرا ساتھ تھا وہاں وہاں صدیق کا ساتھ تھا۔ اگر میں مکے میں رہا صدیق مکے میں رہا، میں غار میں تھا صدیق غار میں تھا، میں مدینے کی گلیوں میں صدیق مدینے کی گلیوں میں، میں بدر میں گیا صدیق بدر میں گیا، میں احد میں گیا صدیق احد میں گیا، میں تبوک میں گیا صدیق تبوک میں گیا، میں خیبر میں گیا صدیق تبوک میں، صدیق بھی خیبر میں گیا۔ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے وہی صدیق اکبر تشریف فرما ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا کہ پوری کائنات میں جس جس نے اسلام پر احسان کیا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا۔ صدیق ایک ایسی واحد ہستی ہے والا سوف یرضا کہ قیامت کے دن خود رب ان کو راضی کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، میرے نبی کا ہر امتی جنتی جنتی جنتی، میرے نبی کا ہر صحابی، میرے نبی کا ہر صحابی جنتی جنتی، سیدنا ابوبکر صدیق جانثار صحابی، سیدنا فاروق اعظم جانثار وفادار صحابی، ایسے وفادار صحابی اسلام لاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور جب مسلمان ہوتے ہیں جو ہی کلمہ پڑھتے ہیں نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ اندر آسان ہوئی، کمرے کے اندر آسان ہوئی، جماعت ہونے لگی، عرض کی یا رسول اللہ کیا اللہ سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے۔ اسلام سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے۔ قرآن سچا نہیں؟ فرمایا سچا ہے۔ آپ کے نبوت سے فرمایا سچی ہے۔ یا رسول اللہ جو سچے ہیں وہ اندر چھپ کے کیوں عبادت کریں؟ آج کے بعد عبادت ہوگی تو پھر برسر عام ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم کلمہ پڑھائے مسلمان ہوئے ہیں، اور پہلی نماز آپ نے کعبۃ اللہ کے اندر مسلمانوں کو پڑھائی
اور کفار کو للکار کے کہا آج کے بعد مسلمان کی نماز کو کوئی باطل روک نہیں سکتا ہے۔ آج گستاخوں کے ملک کے اندر، بدترین دشمنان اسلام کے ملکوں کے اندر پابندی لگائی جاتی ہے، ان کے سٹوروں پر لکھا جاتا ہے اس میں مسلمان کی انٹری بین ہے، یا مسلمان داخل نہیں ہو سکتا، اور ایک نجس جانور کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ جانور بھی اور یہ مسلمان یہ دونوں ایک برابر ہے، اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ جو مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ بھلا کسی سے ڈرتے ہیں؟ کسی کافر سے ڈرتے ہیں؟ کسی آقا کے دشمن سے ڈرتے ہیں؟ مسلمان تو ایسا ہے، کہتا ہے کہ جان کے ٹکڑے بھی ہو گئے تو کیا پرواہ، تمہاری نظر میں تو مر جائیں گے، اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میرے یار کے نام پر فدا ہونے والا مردہ نہیں ہے، یہ تو زندہ ہے، یہ تو زندہ ہے۔ مسلمان تو موت کو بھی حیات سمجھتا ہے، مسلمان تو مرنے کو بھی زندگی سمجھتا ہے۔ مسلمان کو خبر ہے گولی لگے گی، دنیا کے سامنے آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب کھلے گی تو دیدار محبوب تو ہو جائے گا۔ مسلمان کو خبر ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ محبوب کے وفادار بن کے رہیں پھر بھی ہماری عظمت ہے، اور قبر کے اندر چلے جائیں گے پھر بھی ہماری عظمت ہے۔ کیوں کہ قبر کے فرشتے بھی عاشق مصطفیٰ کا مسکرا کر استقبال کرتے ہیں، اور جو یہ عاشق قبر کے اندر اترتا ہے رب فرماتا ہے جنت کے سارے بوہے کھول دو۔ کتاب الروح میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے، آپ لکھتے ہیں کہ جب عاشق بندہ، اللہ کا ذاکر بندہ، اللہ کے محبوب کا محب بندہ، سچا امتی دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر میں اتارا جاتا ہے، جو ہی قبر میں اس کو اتارا جاتا ہے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جنت کے دروازے، وہ شام کا ایک قبرستان ہے تحدہ کا قبرستان، اس کی ایک روایت ایک بزرگوں نے بیان کی، مجھے بڑی اچھی روایت لگی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس قبرستان میں، جو شام کا بہت بڑا قبرستان ہے، بہت بڑا قبرستان ہے، تو اس قبرستان کے اندر ایک گورکن ہے، گورکن، اس گورکن کو ایک عورت نے آ کے کہا کہ جنازہ آ رہا ہے، قبر کو تیار کرو۔ تو گورکن نے قبر کھو دی، جنازہ آیا، لوگوں نے جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھنے کے بعد جب اس میت کو دفن کرنے کے لیے گورکن قبر میں اترا نا، قبر میں اترا تو اس نے قبر کے اندر میت کو رکھا، تو رکھ رہا ہے تو رکھتے رکھتے وہ کیا دیکھتا ہے کہ اسی قبر کے اندر جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھل گئی ہیں، جنت کے دروازے کھل گئے ہیں۔ وہ اسی عالم میں رہا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت کی نعمتیں اس کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ کچھ ایسے خوبصورت چہرے آئے، انہوں نے اس جوان کو اٹھایا، اس کے جسم کو اٹھایا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بہت دیر کے بعد اس کو ہوش آیا، لوگوں نے پانی چھڑکا، وہ بے ہوش ہو گیا گورکن قبر کے اندر ہی، پانی چھڑکا، اس کو ہوش آیا، باہر نکلا۔ لوگوں نے کہا تو بے ہوش ہو گیا تھا، معاملہ کیا ہے؟ گورکن نے کہا کوئی معاملہ نہیں، تمہارے بتانے والا معاملہ نہیں، یہ اور معاملہ ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایک اور میت آئی، وہی عورت جو پہلے آئی تھی، پھر وہی عورت آئی۔ گورکن سے کہا کہ قبر کھود رہی ہے، ایک جنازہ ہے، میت ہے، دفن کرنا ہے۔ پھر اس نے قبر بنائی، جنازہ پڑھا گیا، اس نے اس کو اتارا۔ جب اتارا تو کیا دیکھتا ہے؟ پھر جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، پھر جنت کے دروازے کھل گئے ہیں، جنت کے باغ و باغیچے اس کے منتظر ہیں، اس کے انتظار میں ہیں۔ پھر کوئی نورانی مخلوق آئی ہے، اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ گورکن دوبارہ بے ہوش نہیں ہوا، اسی تجسس میں رہا، یہ لوگ کون ہیں، یہ معاملہ کیا ہے؟ فوراً قبر سے باہر نکلا، اس عورت کے پیچھے بھاگا جس نے آ کر کہا تھا قبر بنانی ہے۔ اس عورت کو جا کے پکڑتا ہے، گورکن کہتا ہے بتا تو صحیح، جو پہلے فوت ہوا تھا وہ کون تھا، جو اب فوت ہوا یہ کون ہے؟ عورت کہنے لگی کیوں؟ وہ کہنے لگا کہ جس کو پہلے دفن کیا تھا آج تک زندگی میں کبھی ایسا واقعہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ ہم دفن کرتے ہیں، دفن کے بعد قبر کو بند کیا، واپس آ گئے، لیکن پہلی مرتبہ دیکھا ہے، پہلے میت کو دفن کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر سے جنت کے دروازے کھل گئے ہیں اور جنت کی نعمتیں وہاں پر آ رہی ہیں، جنت کے انواع و اقسام کے کھانے آ رہے ہیں، اور جنت سے ہی کوئی ایسے نوجوان آئے خوبصورت جو اس میت کو اٹھا کر لے گئے اپنے ساتھ۔ کون تھا؟ اس عورت نے کہا وہ میرا بیٹا تھا، وہ میرا چھوٹا بیٹا تھا،
جو دین کا طالب علم تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، دین پڑھنے والا تھا، نبی کی حدیث پڑھنے والا تھا، اسی کا اچھا دین کے طالب علم کا یہ مقام. کہا کہ دوسرا کون تھا؟ کہا کہ وہ بھی میرا بیٹا تھا مگر اس سے بڑا تھا. کہا اسے یہ مقام کیسے ملا؟ اس عورت نے کہا یہ میرا بڑا بیٹا ترخان کا کام کرتا تھا، لکڑیوں کا کام کرتا تھا، فرنیچر کا کام کرتا تھا، خود محنت کرتا، اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کرتا تھا، اس کے دین کے علم کے اندر، اس کے حدیث پڑھنے کے اندر، قرآن پڑھنے کے اندر، اس کے اخراجات برداشت کرتا، اس کی ضرورت کو پورا کرتا تھا. تو گورکل کہتا ہے تو میں حیران ہو گیا کہ دین کا علم حاصل کرنے والا وہ بھی جنت میں چلا گیا، اس عالم کی مدد کرنے والا وہ بھی جنت میں چلا گیا. تو گورکل کہتا ہے کہ میں نے توبہ کر لی، میں آج کے بعد قبریں نہیں کھودوں گا، میں بھی دین کا طالب علم بنوں گا تاکہ میری قبر بھی جنت کا باغ ہو جائے. تو عاشق ہوتے ہیں، عاشق جو ہوتے ہیں اللہ قبر بھی ان کی عظیم بنا دیتا ہے، قبر بھی ان کی عالی شان بنا دیتا ہے، کیونکہ وہ عام نہیں، وہ نبی کا عاشق جا رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں، میرے ان بچوں نے بھی دیکھا ہے، آپ جوانوں نے بھی دیکھا ہے، بزرگوں نے بھی دیکھا ہے، موجودہ صدی کے اندر ایک عاشق تو آپ نے بھی دیکھ لیا ہے نا، ایک عاشق تو آپ نے بھی دیکھ لیا ہے جس کا نام ملک ممتاز حسین قادری ہے. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ سارے بولو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دنیا لاکھ چھپائے وہ چھپ نہیں سکتے، میڈیا نہ دکھائے پھر بھی چھپ نہیں سکتے، کیونکہ عاشقوں کا ذکر میڈیا کا محتاج نہیں، عاشقوں کا چہرہ میڈیا کا محتاج نہیں، کیونکہ اللہ نے عاشقوں سے خود وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اور تم میرا چرچا ذکر کرتے رہو میں تمہارا چرچا کراتا رہوں گا. جنازے کی کوریج نہیں، جنازے کا اعلان نہیں، اس کے باوجود اتنا بڑا جنازہ لاہور کی تاریخ نے پہلے جنازہ دیکھا تھا غازی علم دین شہید کا، پھر پنڈی کی تاریخ نے میں دیکھ لیا ملک ممتاز قادری شہید کا، اور بتا دیا کہ عاشق زمین پر رہے تا بھی بے مثال ہے، زمین کے اندر چلا جائے پھر بھی بے مثال ہے. وہ ملک ممتاز حسین قادری شہید تخترداد میں لٹکایا گیا. کہتے ہیں کہ جب پھانسی دی جاتی ہے من کا ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد چہرہ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا چہرہ ہو جاتا ہے، جسم کی حیبت بھی بدل جاتی ہے، اس کی رنگت بھی بدل جاتی ہے، اور جلد اس کو تدفین کے لیے لے جانا پڑتا ہے. لیکن میں نے دیکھا کہ 36 گھنٹے بعد ملک ممتاز قادری شہید کو لحد میں اتارا گیا. 36 گھنٹے کے بعد، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا چہرہ گلاب کے پھولوں کی طرح کھل رہا تھا. آج کے دور کے مسلمانوں کو بتا جائے کہ نبی پر مر مٹنے سے انسان مردہ نہیں ہو جاتا، بلکہ نبی کی ناموس پر مرنے سے بندہ زندہ ہو جاتا ہے. میرے نبی تو وہ نبی ہیں کہ زمین کے اندر جو چھپے ہوئے اللہ کے خزانے ہیں نا، وہ بھی میرے نبی کو جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 11 برس. کتنی عمر ہے سرکار کی؟ کتنے سال کی عمر ہے؟ 11 برس عمر ہے سرکار کی. آپ کے چچا جناب حضرت ابو طالب سرکار کو لے کر مینا کے میدان میں تشریف لے جاتے ہیں. عرب والوں کا دستور تھا، وہاں پر ایک مویشی منڈی لگتی تھی، اس کو مویشی میلہ بھی کہا جاتا تھا. پہلے پنجاب میں بھی کافی جگہوں پر لگا کرتا تھا یہ میلہ مویشیوں کے حوالے سے. تو منڈی لگتی تھی، آپ اپنے چچا کے ساتھ وہاں چلے گئے. وہاں پر پہنچے، منڈی لگی ہوئی ہے تو بیٹھے ہوئے سارے سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک سردار نے کہا اے ابو طالب پیاس لگی ہے، تو ہم سب میں چھوٹا اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کا بھتیجا ہے. تو گھر میں جو چھوٹا ہوتا ہے نا سب سے زیادہ کام بھی اسی کو کہے جاتے ہیں. چھوٹے سبزی لیا ہے، چھوٹے دروازہ کھٹ کے باہر میں کون آیا، چھوٹے جا چینی لیا، جا نمک لیا، جا. چھوٹے کا کام یہی رہتا ہے بیچارے کا جو چھوٹا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا ہے، آپ اس سے کہے کہ جائے مکہ سے پانی بھر کے ہمارے لیے لے آئے. آپ کے چچا نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا،
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ چچا فکر کرنے کی کیا بات ہے؟ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ پانی ہی کہا ہے نا، پانی ابھی آ جاتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر تشریف فرما تھے، سرکار نے اسی مقام پر اپنی ایڑی، پاؤں کی ایڑی مبارک زمین کے اوپر یوں آستہ سے گھمائی، سرکار نے پاؤں ہٹایا تو پانی کا چشمہ نکل آیا، پانی کا چشمہ نکل آیا۔ عرب کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہاں سے تو پانی نکلتا نہیں، پانی کیسے نکل آیا؟ میرے کریم نے کہا کہ تمہیں ابھی خبر نہیں ہے، تمہیں ابھی خبر نہیں ہے، تمہیں خبر ہو جائے گی۔ ایسے بحیرہ راہب تھا، کلیسے کے اندر رہنے والا، وہ آقا علیہ السلام کے راستے کے اندر اسے کلیسہ بنا کر وہ بیٹھا ہوا تھا، اسے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا اس شان والا نبی آئے گا، اس کی شان یہ ہوگی کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جو انبیاء سے بھی جس کی نبوت کا وعدہ لیا گیا ہو اس کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک ہر نبی کو رب نے عالم ارواح میں اکٹھا کر کے پوچھا، تمہیں نبی بنا کے بھیجوں گا، تمہیں رسول بنا کے بھیجوں گا، تمہیں پیغمبر بنا کے بھیجوں گا، ایسے ہی عالم میں پھر اپنے محبوب کو بھیجوں گا۔ جب تمہاری نبوت کے چرچے ہو رہے ہوں، ڈنکے بج رہے ہوں گے، اس حالات کے اندر ایسا نبی آئے گا جو تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا، اس شان والا نبی ہوگا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، اتنی عظمت والا نبی ہوگا جو تمہاری امت کے اعمال کی تصدیق کرے گا، اتنی عظمت والا نبی ہوگا کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہوگا ایک ایک کے بارے میں جانتا بھی ہوگا، پہچانتا بھی ہوگا، اور ان کی قوم، تمہاری قوموں کو اس کے تذکرے بتا کر ان کو بتائے گا کہ تمہارے نبی نے یہ کہا تھا، ان کی قوم نے یہ کہا تھا، اللہ نے یہ دیا تھا، انہوں نے یوں لیا تھا، ایک ایک بات کی تصدیق کرے گا۔ جب وہ نبی آئے تو پھر کیا کرنا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب وہ رسول آ جائے تو تمہارا کام کیا ہو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، تو پھر کیا کرو؟ سب سے پہلے تم اس نبی کا کلمہ بھی پڑھنا، اس پر ایمان بھی لے آنا، اور اس کے مددگار بھی ہو جانا، اس کے مددگار ہو جانا۔ تو اس راہب نے چونکہ کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، اس نے پڑھا تھا کہ اس نبی کا سفر یہاں سے ہوگا، اللہ نے ہر معاملات کی تفصیل گزشتہ انبیاء کو بتا دی تھی۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، 12 سال کی عمر ہے، 11 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، اپنے چچا کے ساتھ سفر تجارت میں جب سرکار وہاں سے گزرے، وہ بحیرہ راہب، وہ جو راہب تھا وہ پادری، وہ اپنے کلیسے سے باہر نکلا، قافلے والوں سے کہتا ہے میں تمہیں دعوت دینا چاہتا ہوں، میری دعوت کو قبول کرو گے؟ تمہارا کھانا تیار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، مکے کے قریشی سردار، انہوں نے کہا آج تک تو ہم یہاں سے گزرتے رہے، اس نے کبھی دروازہ کھول کے نہیں دیکھا، آج اتنا مہربان ہو گیا کہ باہر نکل کے تو ہمارا استقبال بھی کر رہا ہے، کھانے کی دعوت بھی دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دعوت قبول کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ترتیب کیا بنائی؟ ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، اپنے درختوں کو، اپنے جانوروں کو انہوں نے درخت کے نیچے، سائے کے نیچے باندھ دیا، خود اپنا پڑاؤ بھی درخت کے شاخوں کے سائے کے نیچے کر دیا۔ نبی علیہ السلام آپ کو دھوپ کی جانب، جو کنارہ تھا دھوپ کا، اس طرف بٹھا دیا، اور سرکار جہاں جس جگہ بیٹھے تھے زمین سے سبزہ اگایا، درخت نے اپنی شاخوں کو بڑھا کر سرکار پہ سایہ کر دیا۔ وہ حیران ہو گئی کیا معاملہ ہے؟ اس راہب نے کھانے کا اہتمام کیا، کلیسا میں دسترخوان سجا دیا، سارے جتنے قریشی تاجر تھے سارے اندر داخل ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارے یہاں مال تجارت کا خیال رکھنا ہے، آپ چھوٹے ہیں، جو کھانا ہوگا ہم آپ کے لیے بھی کھانا لے آئیں گے واپسی پہ، لیکن ہمارے مال کا خیال رکھیں، ہمارے جانوروں کا خیال رکھیں۔ نبی علیہ السلام باہر تشریف فرمائے، سارے اندر دسترخوان پہ جا کے جڑ کے بیٹھنے لگے،
تو راہب کہتا ہے وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ کون؟ کہنے لگے وہ جو ایک نوجوان خوبصورت نوجوان بچہ تمہارے ساتھ آیا وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے بچہ ہم اس کے لیے بعد میں لے جائیں گے۔ اس نے کہا میں نے دعوت تمہارے احساس میں نہیں کی ہے، میں نے تو ان کے احساس میں دعوت کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ راہب نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے دعوت نہیں کی، تمہارے احساس کے لیے دعوت نہیں کی، میں نے تو ان کے احساس میں دعوت کی ہے۔ آج تک کبھی تمہیں دعوت کھلائی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج دعوت کھلائی ہے تو انہی کے احساس میں کھلائی ہے۔ ان کو بلاؤ گے جب تک وہ دسترخوان پہ نہیں آئیں گے کھانا بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو، لنگر بھی نہیں کھا سکتے ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں وہ محفل ہی نہیں ہے جہاں پر تذکرہ مصطفیٰ نہ ہو، وہ لنگر ہی نہیں ہے جس لنگر سے پہلے نبی کی نعت نہ ہو، نبی کی ثنا نہ ہو، نبی کی شان کا بیان نہ ہو، کیونکہ اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے تو محبوب کے صدقے سے عطا کیا ہے۔ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہمیں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، سہنے کے لیے، اللہ نے آنکھوں کا نور بھی دیا ہے، دل کا سرور بھی دیا ہے، تو محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے عطا فرمایا ہے۔ جب دعوت ہو گئی سرکار کو انہوں نے بلا لیا، آقا علیہ السلام کو مسجد صدارت پہ بٹھایا، دعوت ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ اس نے کہا باقی سارے سردار باہر چلے جائیں، سارے تاجر باہر چلے جائیں۔ باہر چلے گئے۔ اس راہب نے حضرت ابو طالب کو اور نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کو پکڑا، اس نے چوما، ہاتھوں کو چوما۔ چومنے کے بعد کہا کہ میں آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاتا ہوں۔ ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، 11 یا 12 سال کی عمر ہے۔ اس نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا آپ کیسے پہچانتے کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں؟ اس راہب نے کہا کہ میں دور ٹیلے کے پیچھے سے جب آپ کا قافلہ آیا، باہر سامنے نمودار ہوا، تو میں دیکھ رہا تھا کہ جن درختوں کے قریب سے یہ گزرتے تھے وہ درختوں کے پتے بھی جھک کر ان کو سجدہ کرتے تھے، جن پتھروں کے قریب سے گزرتے تھے وہ پتھر بھی درود و سلام پڑھتے تھے، تم دھوپ میں آ جاتے تھے ان پر اللہ کی رحمت کی بدلی جو ہے وہ سایہ فکر رہتی تھی۔ تم نے درخت کی چھاؤں کے نیچے اپنے جانوروں کو باندھ دیا، درخت کی چھاؤں کے نیچے اپنا پڑاؤ کر دیا، ان کو دھوپ میں بٹھایا، اور تم نے دیکھا نہیں درخت نے اپنی شاخوں کو بھی ان کے اوپر بچھا دیا تھا۔ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، نبی آخر الزمان ہیں، یہ وہ نبی ہیں جن کے لیے رب کائنات نے کل کائنات کو تخلیق فرمایا ہے۔ وہ شان والے میرے آقا ہیں کہ جن کی نبوت، جن کی رسالت کو کل جہان کی ہر نعمت نے تسلیم کیا ہے۔ آپ کی عمر مبارک سرکار کی ہے 7 سال یا 8 سال، یہ بچپنے کے آقا کے حوال ہیں۔ 7 یا 8 سال آپ کی سرکار کی عمر مبارک ہے۔ مکے میں قحط پڑ جاتا ہے، بارشیں ہونا ختم ہو جاتی ہیں۔ جب بارشیں نہ ہوں تو یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی، اور بے موسمی بارشوں کا ہونا بھی اللہ کی ناراضگی۔ جیسے فصلیں پک چکی ہیں، تیار ہو چکی ہیں، بارش برسنا شروع ہو جائے، یہ اللہ کی ناراضگی کے اسباب ہیں کہ فصل آپ کی تباہ ہو جائے۔ تو اس موسم میں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کی کثرت کرو، نبی کے میلاد کی کثرت کرو، آقا کا میلاد مناؤ، گلی گلی، نگر نگر، کوچہ کوچہ، بازار بازار، ہر گھر میں آقا کا میلاد ہو۔ اپنے گھروں سے اگر پریشانی کو، تکلیفوں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو گھروں کے اندر اپنے نبی کا میلاد مناؤ۔ اپنی آقا کی یاد تو زیادہ کرو گے، اللہ رب العزت اتنا تم پر کرم فرما دے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام مسجد ابو ذر غفاری کے اندر تشریف فرما ہے۔ مسجد ابو ذر غفاری مدینہ شریف کے اندر مسجد ہے۔ جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا امتی جو آپ پر درود پڑھتا ہے اللہ 10 مرتبہ اس پر درود پڑھتا ہے، اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 رحمتیں ان کو نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ آپ سرکار کا 1 مرتبہ اس میں پاک لیتے ہیں، 10 اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اگر اپنے گھروں میں سرکار کے محفل میلاد کثرت سے انعقاد کریں، کثرت سے منائیں، تو کیا اللہ کی رحمتوں کی کمی آپ کے گھر سے ہو سکتی ہے؟ جس گھر میں رحمت خداوندی برستی ہے وہاں پر مصیبت آ سکتی ہے، وہاں پریشانیاں، بیماری آ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بیماری کیوں پیدا ہو گئی، پریشانی کیوں؟ ہم کہتے ہیں یار وہ فلاں نے کیا سی میلاد منانا بدعت ہے، شرک ہے، وہ دی گل منیے یا اس مولوی دی گل منیے۔
میں کہتا کسی مولوی دی گل نہ منو، قرآن دی گل تے مندے ہو کہ نہیں مندے؟ قرآن دی گل مندے ہو کہ نہیں؟ جب قرآن میں ہے اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ارواحوں کو اکٹھا کر کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے اپنے محبوب کے میلاد کا جلسہ منایا ہے، محبوب کے میلاد کا تذکرہ فرمایا۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ نبی کی ولادت کا ذکر کرنا، آقا کی سیرت کا ذکر کرنا، آقا کے کردار کا ذکر کرنا، یہ سرکار کا میلاد ہے۔ اور قرآن کے کسی سپارے کے اندر، حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ نبی کا میلاد منانا شرک یا بدعت ہے، بلکہ نبی کے میلاد کو روکنا شرک اور بدعت ہے، نبی کے میلاد کو بند کرنا شرک اور بدعت ہے۔ یہ سب سے بڑی بدعت ہے، نبی کے ذکر کو بند کرنا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوبہ تیرا ذکر بند ہونے کے لیے نہیں بنایا، میں نے بلند ہونے کے لیے بنایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو مکے میں 61 سالی ہو گئی، اب مکے کے سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کوشش کر رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں۔ ان سب نے کہا کہ یار اس گھر میں چلو جہاں سوڑی صورت والا رہتا ہے، پیاری صورت والا رہتا ہے۔ تو سارے اکٹھے ہو کے حضرت ابو طالب کے گھر میں آتے ہیں۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں آرام فرما ہے، بچپنے کی آپ کی عمر مبارک ہے، اور سرکار کا بچپن بھی باکمال ہے، باکمال بچپن ہے۔ آقا کا بچپن ایسا ہے کہ آپ کے بچپن جیسا کسی کا بچپن نہیں ہے، آپ کی جوانی جیسی کسی کی جوانی نہیں ہے، آپ کی آنکھ جیسی کسی کی آنکھ نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں ہے، آپ کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں ہے، آپ کے اشارے جیسا کسی کا اشارہ نہیں ہے، آپ کے ہاتھوں جیسا کسی کے ہاتھ نہیں ہے، آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں ہے، آپ کی گلی جیسی کسی کی گلی نہیں ہے، آپ کے محلے جیسا کسی کا محلہ نہیں ہے، آپ کے صدیق جیسا کسی کا صدیق نہیں ہے، آپ کے فاروق جیسا کسی کا فاروق نہیں ہے، آپ کے عثمان جیسا کسی کا عثمان نہیں ہے، آپ کے علی جیسا کسی کا علی نہیں ہے، آپ کے حسن جیسا کسی کا حسن نہیں، آپ کے حسین جیسا کسی کا حسین نہیں، آپ کے ازواج جیسی کسی کا ازواج نہیں ہے، آپ کی امت کے غوث چلی جیسا کسی کی امت کے غوث چلی نہیں، اور آپ کی امت کے مہر علی جیسا کسی کا مہر علی نہیں۔ میرے نبی کی شان جیسی کسی کی شان ہو سکتی؟ میرے نبی کی شان جیسی کسی کی شان ہو سکتی؟ نہیں ہے۔ تو سارے کے سارے آئے حضرت ابو طالب کے گھر میں، آگے کہنے لگے ابو طالب کات پڑ چکا ہے، جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، غلہ ختم ہو چکا ہے، بارش نازل ہوگی تو کچھ خشک سالی ختم ہوگی اور سبزہ اگے گا، جانور ہرے بھرے ہوں گے، غلہ اگے گا، ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہوگی۔ ایسا کرو اپنے اس بھتیجے کو ساتھ لے لو، اس بھتیجے کو ساتھ لے لو، اور اس بھتیجے سے کہو کہ یہ ہماری سفارش کرے، ہماری سفارش کرے۔ نبی مہربان کو آپ کے چچا پکڑ کر لے آئے، بیت اللہ شریف کے دیوار کے ساتھ سرکار کھڑے ہو گئے، لگ کے دیوار کے ساتھ سرکار کو ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کو پکڑا، انگلی پکڑ کر دعا کرتے مالک اس کے وسیلے سے، اے مالک اس کے وسیلے سے مہربان ہو جا، ہم پر بارش نازل فرما۔ اور جب آپ دعا کر رہے تھے تو آسمان پر بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، کہیں بادل نہیں تھے، کہیں ٹھنڈی ہوا نہیں تھی، کہیں آثار نہیں تھے کہ ابھی بادل آئیں گے، بادل ہے تو بارش برسے گی، کوئی آثار نہیں تھے۔ دعا کہ مالک اس کے صدقے سے، جیسے وہ ابر آیا نا حملہ کرنے کے لیے، تو نور مصطفیٰ کو حضرت عبد المطلب نے دیکھا، پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے مکے کی یوں روان میں نور ایک چل رہا ہے۔ دعا کیا کرتے ہیں مالک اس نور کے وسیلے سے اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ آپ نے جب دعا کے عالم میں آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وسیلہ پیش کیا تو رب ذوالجلال نے ابرا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ جناب حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی انگلی مبارک کو پکڑ کر اللہ سے دعا کی مالک اس کے وسیلے سے بارش کو نازل فرما۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ابھی آپ کی دعا کے الفاظ مکمل نہیں ہوئے تھے، رب نے پہلے بارش کو برسا دیا، اللہ نے پہلے بارش کو برسا دیا۔
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اللہ بے مثال ہے اور با کمال ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریش والے جنہوں نے 40 سال اپنے ساتھ دیکھا تھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیوں فرمایا؟ کیا آپ کو نبوت اس وقت ملی؟ نہیں، آپ تو اس وقت پہ نبی تھے جب ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ابھی اس وقت آپ تو اس وقت بھی نبی تھے جب عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت نہیں ملی تھی۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت نہیں ملی تھی۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب یعقوب علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب یوسف علیہ السلام کو حسن نہیں ملا تھا، کیونکہ کل کائنات کے بننے سے پہلے رب نے بنایا تو اپنے یار کو بنایا ہے۔ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ بھی کائنات کے اندر بنا ہے اللہ نے محبوب کو دکھا دکھا کے بنایا ہے، محبوب کو دکھا دکھا کے بنایا ہے۔ قرآن میں اس طرح کی کئی آیات بینات موجود ہیں کہ رب فرماتا ہے محبوب آپ دیکھ نہیں رہے تھے؟ اب ہاتھی والوں کا واقعہ صحاب الفیل کا جو واقعہ ہے آقا علیہ السلام کی ولادت سے 55 روز پہلے کا واقعہ ہے، 55 دن پہلے کا واقعہ ہے سرکار کی ولادت تو۔ اور اب کیا فرما رہا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے دیکھا نہیں۔ اس جملے پہ غور کیجئے، آپ نے دیکھا، محبوب آپ نے تو دیکھا ہے ہاتھی والوں کے ساتھ رب آپ کا کیا کر رہا تھا۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرتا رہا فرماتا الم تر الی الذی حاج، محبوب آپ دیکھ نہیں رہے تھے کہ نمرود کیسے باتیں کر رہا تھا، میرا ابراہیم کیسے دفاع کر رہا تھا؟ کئی آیات بینات ہیں قرآن میں اس موضوع کے اوپر۔ تو آقا علیہ السلام آپ کے وسیلے سے دعا کی سیدنا عبد المطلب نے، اللہ نے ابرہہ کے لشکر کو برباد کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے بارش کے لیے دعا کی، اللہ نے مہربانی کی بارش نازل فرما دی۔ پھر سرکار نے جو 40 سال اعلان نہیں فرمایا اس کی وجہ تھی، سرکار نے بچپن مکے کی گلیوں میں گزارا، چڑھتی جوانی مکے کی گلیوں میں گزاری، تجارت ان لوگوں کے ساتھ کی، لین دین کے معاملات ان لوگوں کے ساتھ کیے۔ آپ سرکار کا کردار ان لوگوں کے سامنے، آپ سرکار کی سیرت طیبہ ان لوگوں کے سامنے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرت یعنی دین کے معاملات ان لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کے اندر یہ کیا تھا؟ ہر بندہ کہتا تھا، ہر کافر کہتا تھا کہ آپ صادق بھی ہے، آپ امین بھی ہے، ہر ایک مانتا تھا۔ رب نے کہا پہلے محبوب تیری شان بیان کرواؤں گا، کن سے؟ کافروں سے۔ کن سے؟ کافروں سے تیری شان بیان کراؤں گا، ہر ایک زبان پر کہلواؤں گا کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول اتنے عظمت والے ہیں کہ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں، آپ کی زبان نے کبھی کوئی غلط جملہ نہیں کہا۔ تو سرکار 35 سال کی عمر میں آئے نا، 35 سال کی عمر مبارک میں، تو اہل قریش نے کہا بیت اللہ شریف کو نئی تعمیر کرنی چاہیے، بیت اللہ شریف کی نئی تعمیر ہونی چاہیے۔ تعمیر کعبہ نئے سرے سے شروع ہوئی، نیچے بنیادوں سے پھر شروع ہوئی، ہر قبیلے کو ایک ایک دیوار دی گئی، ایک ایک حصہ دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ کعبہ کے ایک ایک پتھر، ایک ایک اینٹ، ایک ایک گارا یہ حلال کمائی سے ہونا چاہیے، سود کی کمائی نہ ہو، کسی رنڈے کی کمائی نہ ہو، کوئی حرام کی کمائی نہ ہو، کسی رشوت کی کمائی نہ ہو، کسی کے حق کھائے ہوئے مال میں سے اس پر کوئی خرچ نہ ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر جو ایک اینٹ رزق حلال سے لگا ہے، رزق حلال سے ایک اینٹ بھی مسجد میں لگا دیتا ہے، اللہ اسے جنت میں پورا محل عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو اپنے رزق حلال میں سے اللہ کے گھر میں ایک بلب لگا کر روشنی کر دیتا ہے، اللہ اس کے قبر کو بھی روشن کرتا ہے، اللہ اس کے حشر کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، جب بیت اللہ کی دیواریں پہنچی نا حجر اسود کے برابر، تو جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ایک قبیلے نے کہا کہ میں رکھوں گا حجر اسود، میں نصب کروں گا، دوسرے کا میں نصب کروں گا، تیسرے کا میں نصب کروں گا، چوتھے نے کہا میں نصب کروں، جھگڑا پیدا ہو گیا۔ 9 دن تک اس کا جھگڑا رہا، اتنا طویل جھگڑا ہو گیا، خطرہ تھا خون خرابہ نہ ہو جائے۔ تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ ایسا کرو
کہ کل صبح مکہ کے داخلی دروازے سے، مسجد حرام کے داخلی دروازے سے جو بندہ سب سے پہلے داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا کہ اس کا نسب جو ہے کون سا قبیلہ کرے، حجر اسود کو کون نسب کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میرے نبی مہربان حرم شریف میں داخل ہو جاتے ہیں، رحمت للعالمین کے قدموں سے حرم شریف کی جو سرزمین ہے معطر ہو جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اہل قریش نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ حکم بن سکتے ہیں کیونکہ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ آیا، آپ اگر حکم دیتے فیصلہ کرتے کہ صرف یہ بنو ہاشم کا گھر نسب کرے گا، اہل قریش نسب کریں گے، تو کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک، اپنی چادر مبارک بچھائی، حجر اسود کو اس چادر پہ رکھا، ہر قبیلے سے کہا کہ اس چادر کے کنارے کو اپنا اپنا ہاتھ لگا لو، چادر کے کنارے پر اپنا اپنا ہاتھ لگاؤ، اس کو اٹھاؤ تاکہ سب قبائل کی نمائندگی ہو جائے۔ سب قبائل نے حجر اسود کو اٹھایا، اور حجر اسود کون سا پتھر ہے؟ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ پاک ابھی فرماتے ہیں جس حاجی نے ایک مرتبہ اس کا بوسہ لیا، قیامت کے دن یہ پتھر اس حاجی کو پہچانے گا، اس کی شفاعت کرے گا، اسے جنت میں لے کے جائے گا۔ بے جان پتھر پر تو اتنا عقیدہ رکھتے ہیں، ہر بندہ عقیدہ رکھتا ہے۔ پتھر حجر اسود کو چوم لو، حجر اسود کو چوم لو، حجر اسود کو چوم لو، کعبہ کے ساتھ شفاعت کرے گا۔ ارے بے جان پتھر پر اتنا عقیدہ کیوں رکھا؟ مولوی جی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ نے کہا، میں نے کہا جنہوں نے فرمایا ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ایک پتھر پر تو اتنا یقین ہے کہ جس کا فرمان ہے اس رسول پر تمہیں کوئی یقین نہیں آتا ہے، اس رسول پر کوئی یقین نہیں آتا کہ میرے رسول نے کہا کہ میرے صدیق نے میرا نام چوما ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے صدیق نے میرا نام چوم کر آنکھوں پہ لگایا اور کہا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور میرے رسول نے فرمایا، صحابہ نے اعتراض کیا، رسول اللہ صدیق نے نیا کام کیا ہے، نیا عمل کیا ہے۔ تو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، پہلی جلد کے اندر صفحہ نمبر 1199 کے اوپر حدیث پاک موجود ہے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق نے نیا کام کیا ہے، اذان میں آپ کا نام آیا تو چوم کر آنکھوں پہ لگایا، ساتھ یہ کلمے پڑھے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اچھا بلاؤ صدیق اکبر کو۔ شہر صدیق اکبر آئے، میں کیا کیا؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کا نام لیا تو مجھے محبت دی، میں محبت پہ اتنا شدت میں تھا، میں نے آپ کا نام چوم کر آنکھوں پہ لگایا تو دل نے کہا صدیق کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، دل کی ٹھنڈک بھی ہے۔ یا رسول اللہ میں نے کہا اور یہ عمل مجھے اچھا لگا ہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں غلاموں سن لو، جو عمل میرے صدیق کو میری محبت بھی اچھا لگا ہے وہ عمل مجھے بھی اچھا لگا ہے۔ جو میرا امتی اس عمل کو دہرائے گا قیامت کے دن اسے بازو سے پکڑ کر میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ حجر اسود کو اٹھایا گیا، جب حجر اسود کے عین برابر جہاں پہ اس وقت نسب ہے برابر آئے، اب سوچ رہے تھے کہ کون نسب کرے گا، کون نسب کرے گا؟ رب نے کہا وہی نسب کرے گا جو کعبے کو کعبہ بنانے والا ہے۔ میرے کریم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پتھر کو اس کی جگہ پر نسب فرما دیا۔ تو میں آج میں اس کو نسب کر کے جا رہا ہوں، اور ان ہاتھوں کی برکت تھی کہ اللہ نے حجر اسود میں تاثیر رکھی، جو اس کو چومتا ہے حجر اسود اس کو پہچان لیتا ہے، اور جو حجر اسود کو چومتا ہے اس کے گناہ وہ چوس لیتا ہے۔ شیخنا فاروق اعظم حجر اسود کو چومتے نا بوسہ لیتے کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود تیری اتنی شان نہیں ہے، تو ایک پتھر ہے، تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے، میرے محبوب نے چوما ہے۔ عزیز دوستہ، جس کو محبوب چوم رہے اس پتھر کی شان ہے تو میرے محبوب کی شان کیا ہوگی؟ اس لیے نبی کے وفاداروں سے وفا کرو، نبی کے عاشقوں سے محبت کرو، نبی کے عاشقوں سے عشق کرو، نبی کے غداروں سے کھل کے نفرت کرو۔ وہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ہمارے یار نہیں ہو سکتے۔ جو نبی کا گستاخ ہے اس کی سزا ایک ہی ہے، کیا ہے؟ من سب نبی فاقتلوہ، جو اللہ کے نبی کا دشمن ہوتا ہے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔
اس کا قتل لازم ہوتا ہے جو صریحتاً گستاخی کرے۔ ہاں آج کل کے دور میں ایک نیا شوشہ ہے کہ اپنی ذاتی بنا پر کسی کو قتل کر دیا، پھر کہا یہ گستاخ رسول ہے، تو یہ بھی غلط معاملہ ہے۔ یہ غلط معاملات ہیں۔ یہ غلط معاملات کیوں پیدا ہو رہے ہیں کہ ہمارے حاکم وقت ابھی اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر رہے کہ واضح قانون پاس نہیں ہو رہا، واضح طور پہ قانون پاس کیا جائے تاکہ اس طرح کی کوئی حماقت نہ کر سکے، اس طرح کی غلطی نہ کر سکے۔ اس قانون کو 95C جو قانون ہے گستاخ رسول توہین رسالت کے حوالے سے، اس کو نقصان نہ پہنچے، اور گستاخ رسول کے لیے